بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں اور آپ علی امجد چودھری وی لاگ دیکھ رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ بڑے طویل عرصے کے بعد بولے ہیں۔ 8 فروری کے بعد انہیں سانپ سونگھ گیا تھا۔ 8 فروری کے بعد وہ بالکل ساکت ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے، اور بڑی ان کی خاموشی جو ہے وہ بڑی معنی خیز تھی۔ بڑے اس پہ سوالیہ نشان بھی اٹھ رہے تھے کہ رانا ثناءاللہ کیوں خاموش ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ آج جب بولے ہیں تو بڑے خوفناک طریقے سے بولے ہیں، اور ان کی گفتگو نے، ان کے انٹرویو نے ہمارا قومی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو کافی حد تک واضح بھی کر دیا ہے، اور یہ بھی اب لگ رہا ہے کہ ارادے اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، ارادے عزائم کس طرف جا رہے ہیں، عزائم کیا ہیں، آنے والے جو وقت ہے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، آنے والے جو 6 سے 7 ماہ ہے یا 1 سال ہے ان کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے رات یہ سب کچھ بتا دیا ہے۔ حبیب اکرم صاحب پاکستان کے سینئر صحافی، ان کے پروگرام میں جب ان کے وہ سوالات کے جواب دے رہے تھے، عظمیٰ اور حبیب اکرم کے جب سوالات کے جواب دے رہے تھے تو انہوں نے بڑی خوفناک قسم کی عکاسی کی ہے، اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اب ڈو اور ڈائی، یعنی کہ ان کے کہنے کا جو مفہوم تھا یہ ڈو اور ڈائی تھا۔ یہ وہی الفاظ تھے کہ جو انہوں نے جب وہ وزیر داخلہ تھے اس وقت انہوں نے کہے تھے کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں۔ تو ایسی کچھ صورتحال رات بھی انہوں نے انٹرویو کے اندر کی ہے۔ رانا ثناءاللہ فیصل آباد کی نشست سے یہ ہار گئے تھے چودھری نثار جٹ سے، پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ تھے ان سے یہ نشست ہار گئے تھے، اور اس کے بعد مسلسل خاموشی چلی آ رہی تھی رانا ثناءاللہ کی طرف سے۔ اب رانا ثناءاللہ کے ساتھ کے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں ہارے ہوئے تھے انہیں جتوا دیا گیا، جس سے میاں نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، یہ سب لوگ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یہ سب لوگ اپنی نشستیں ہارے ہوئے تھے لیکن ان کو جتوا دیا گیا، لیکن رانا ثناءاللہ کی نشست نہیں جتوائی جا سکی۔ رانا ثناءاللہ کو کہا گیا کہ آپ کو ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑوا دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو وزارت بھی دے دی جائے گی، لیکن رانا ثناءاللہ تیار نہیں ہوئے، وہ ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب خوف کی ایک حالت دیکھیں کہ جو حکیم رانا ثناءاللہ ہے، حکیم رانا ثناءاللہ ہوا کرتا تھا نون لیگ کا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، حکیم نے ایسی تیسی کر دینی ہے۔ حکیم صاحب کی ہمت نہیں پڑ رہی، رانا ثناءاللہ صاحب کی اس وقت ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ انتخاب لڑ لیں۔ صرف یہی نہیں ہے، رانا مشہود کو دیکھ لیں، جاوید لطیف ہے، خرم دستگیر ہے، یہ سب لوگ، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی اس وقت ضمنی الیکشن میں۔ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اس حد تک خوف زدہ ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ اور رانا ثناءاللہ نے جو گفتگو کی ہے، رانا ثناءاللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے، عمران خان ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب عمران خان اقتدار کے اندر تھے، 4 سال کے اقتدار کے اندر عمران خان تھا، تو اس وقت اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک بار جب پلوامہ کا ایشو ہوا، اس کے علاوہ ایک امکان ایسا پیدا ہوا کہ بھارت پاکستان پہ حملے کر سکتا ہے، میزائل حملے کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے ریکویسٹ کی، وہ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی منت کی کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیں۔ کمیٹی نمبر 2 جو ہے، کمیٹی روم نمبر 2 ہے، وہاں پہ اپوزیشن بیٹھی رہی اس انتظار میں کہ عمران خان آئیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس کا چیئر بھی آپ کریں گے، پرائم منسٹر آف پاکستان کریں گے، لیکن عمران خان نے کہا کہ جی وہاں جاؤں گا تو مجھے ان سے ہاتھ ملانے پڑیں گے۔ یعنی عمران خان، رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہاتھ تک نہیں ملانا چاہتا تھا، وہ ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتا، ہمارے وجود۔ اب رانا ثناءاللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا بھی قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہے اس اپوزیشن کے اس رہنما کے لیے کہ جو پاکستان میں اس وقت واسٹ میجورٹی جس کو اپنا رہنما تسلیم کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے لیے الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ جیل کے اندر بھی وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اس حوالے سے اگلے 6 ماہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ کیا اشارتاً یہ بات کر رہے ہیں قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ ایک شخص جو جیل کے اندر موجود ہے وہ قومی سلامتی کے لیے کیسے خطرہ ہو گیا؟ جو شخص اس وقت جیل کے اندر ہے وہ کیسے نقصان دے سکتا ہے؟ یہ کم از کم یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن ثناءاللہ کی جو عکاسی ہو رہی ہے، ان کی جو گفتگو ہے، اس سے جو پتہ چل رہا ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حکومت کے عزائم کچھ بہتر نہیں لگ رہے عمران خان کے حوالے سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ عمران خان چاہے جیل میں بھی ہے لیکن ان کی مقبولیت نہیں آ سکتی. اسی لیے ضمنی الیکشن انہیں معلوم ہے کہ جس طرح نتائج بدلے گئے عام انتخابات میں، اور بہت سارے ایسے حلقے تھے کہ جہاں جیتے ہوئے امیدوار ان کو جیت کو ہار کے اندر تبدیل کر دیا گیا، یہ سب کچھ پتہ ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دل مطمئن نہیں ہو رہا. انہیں لگتا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے، پھر بھی ان کے لیے خطرہ ہے، یہ انہیں کھا جائے گا، یہ انہیں ختم کر جائے گا. یہ رانا ثناءاللہ کی گفتگو سے واضح طور پر یہ عکاسی ہو رہی تھی. اب یہی سوال ان سے کیا گیا اس دوران میں. حبیب اکرم صاحب نے یہ سوال کیا کہ رانا صاحب الیکشن کے اندر، یہ جو الیکشن ہوئے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو تو 2/3 اکثریت مل گئی تھی، ان کی 100 کے قریب جو نشستیں ہیں ان پر قبضہ کر لیا گیا. تو رانا ثناءاللہ کہتے ہیں، سنیے غور سے سنیے، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. 2018 میں، یعنی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر اب ایسا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، ہمیں بھی 2/3 اکثریت مل سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ یہ اعتراف کر گئے یہاں پہ کہ 2/3 اکثریت تحریک انصاف کو یہاں پہ مل چکی ہے. لیکن ان کی جو گفتگو ہے اس سے جو اشارے اس وقت مل رہے ہیں، یہ اشارے بڑے خوفناک ہیں. رانا ثناءاللہ نے زبان بڑے عرصے بعد کھولی ہے، وہ خاموش رہے ہیں، لیکن آج جب ان کی زبان کھلی ہے تو اس سے اشارے آنے بہت زیادہ خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی جو تقدیر ہے اس کو بہتر سے بہتر کرے، اور سیاست تک صرف اس وقت رکھا جائے، اور سیاست کو اب وائلنس کی حد تک، یہ بات وائلنس کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک بڑے خطرناک موڑ کی طرف اس وقت جاتی دکھائی دے رہی ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. اجازت دیجیے. اللہ نے